آج ہمارے جو مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں آپ اکثر انٹرنیشنل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ آپ انہیں یوٹیوب پہ دیکھیں، ٹی وی چینل پر دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، واٹس ایپ پر دیکھیں۔ یہ اپنا پروگرام، اپنا ویلاگ پروگرام جو ہے ڈیڑھ دن میں 2 یا 3 پروگرام کرتے ہیں، کبھی ایک پروگرام کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ چھٹی یہ کب کرتے ہیں۔ یہ تحریک استحکام پاکستان کے بانی اور صدر و چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بنیاد رکھی استحکام پاکستان کی۔ اور یہ سی او ایس ایم ٹی وی کے، جب میں کہتا ہوں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری پوسٹیں ان کے پاس ہیں، لیکن یہ ایم ڈی جو ہم اسے کہتے ہوتے ہیں نا اپنی زبان میں ایم ڈی ہیں، تو لیکن یہ سی او ہیں۔ چلیں جس طرح لوگ آپ سمجھتے رہیں۔ شہزادہ عثمان صاحب یہ شہزادہ نام کے جانے میں پہچانے جاتے ہیں، واقعی یہ شہزادے ہیں۔ شہزادہ صاحب آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر، ٹی وی آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں پہلی دفعہ۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ ہمارے سینئر ہیں یورپ میں، عرصہ دراز سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے سر۔ بہت شکریہ شہزادہ صاحب آپ کے، میں دیکھتا رہتا ہوں پروگرام ٹی وی کے جو آپ لائیو پروگرام کرتے ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ ہمارے سامعین بھی کبھی کبھی ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بھی آپ کی اجازت سے وہ پروگرام لے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ زیادہ پروگرام جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے بناتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے بناتے ہیں۔ اور آج کل جو فوج کے بارے میں لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا جی، جس کو کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ پاک آرمی کے خلاف جو ہے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ راج صاحب، یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے اور بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے انڈیا، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ کمزور کرے، کیونکہ ویسے تو وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑ نہیں سکے آج تک۔ 71 میں بھی، 71 میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، 65 میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد بہت سے ایسے مواقع آئے جس پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر انہوں نے ایک ایسا پاکستان کے اندر جو ہے فساد اور ایک ایسی فضا پیدا کر دی اور ایسی لابنگ کی گئی پوری دنیا کے اندر، جس کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی کلچر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسا بندہ چھوڑا جو مطلب آج اپنی ہی فوج کے جو ہے وہ مخالف پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین آرمی کے وہ جرنیل جو ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آج تک پاکستان کا اربوں ڈالر لگا کے نقصان نہیں کر سکے، لیکن وہ لوبی ہماری کام کر گئی ہے جو ہم نے تیار کی تھی، جس کی ہم خواہش کرتے تھے کہ وہ فوج کو کمزور کرے کسی طریقے سے۔ تو آج جو اوورسیز کے اندر آج صاحب جس طرح بہت سے ہمارے پاکستانی ہیں جو فوج کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ پاک فوج ہے جو ہر دوسرے دن آپ خبروں پہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر، وزیرستان کے اندر، بارڈروں کے اوپر ہماری حفاظت، اس ملک کی حفاظت کے لیے نوجوان لوگ جو ہیں، وہ ہمارے ینگسٹر بردر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اوورسیز پاکستانی چند جو ہے وہ اوورسیز کے اندر جو ہے ان کی تصویریں، ان کے سپاہ سردار کی تصویریں اٹھا کر خون لگا کر ان کو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اپنی فوج کے اوپر اس طرح پروپیگنڈا کرتا ہو، یا اپنی فوج کے شہداء کی جس طرح انہوں نے تذلیل کی ہے کسی بھی ملک میں ہوئی ہو۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور میرے خیال سے اب فوج نے بھی جو ہے وہ دوسرے ایڑے ہاتھوں ان کو لینا شروع کر دیا ہے۔ میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ کلٹ جو ہے یہ زمین دوز ہوگا، اور ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں ہمارے 25 کروڑ عوام کا سوال ہے، نہ کہ یہ جو چند عناصر ہیں جو اس وقت ملک مخالف اور فوج مخالف کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے سر۔ شہزادہ صاحب آپ نے دیکھا میرے گھر میں تو بہت سارے شہید ہیں، فیملی میں بہت سارے شہید ہیں، شہیدوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ 2 سال پہلے کی میں بات کروں گا، جب میرے بھانجے شہید ہوئے، بریگیڈیئر تھے، تو 2 سال کے بعد جب میں جاتا ہوں، ہر سال جب دیکھتا ہوں تو وہ بہت ساری جگہوں کا اضافہ، قبروں کا اضافہ ہو جاتا ہے، شہداء کی قبروں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہداء کی فیملی پر کیا گزرتی ہے۔ گو کہ پاک آرمی کا جو سسٹم ہے شہداء کے لیے بہت کچھ کرتا ہے،
पुलिस के शुहदा के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जो शहीद हो जाता है, देखिए कितना सफ़र करना पड़ता है उनको, जी। उसकी फैमिली को उनकी सफ़र करना पड़ता है, उनको बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। लेकिन 2 मिनट में बात करके जी ऐसे है दिस एंड दैट करके बंद कमरों में बैठ के और अपना यूट्यूब पे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ चढ़ा दी। इसलिए इंडिया के मेजर कहता है हमें तो लड़ाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये तो सारी चीज़ें जो हम करना चाहते थे ये खुद कर रहे हैं। शहजादा साहब आपने इस पर बड़ा काम किया है, लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे। अब देखिए शहबाज गिल जो है वो डेनमार्क भी तशरीफ लाए, जी। स्पेन भी गए, मिस्र मैं भी जा, हर जगह राजा साहब, जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आपकी मैं इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर, जी जी शहबाज गिल की जो आपने बात की है राय साहब, मैं आपको अहम तरीन जराए से ये मैं बात आपके प्लेटफॉर्म पे आपकी नाजरीन के लिए भी गोशगुजार कर दूं कि मुझे पिछले हफ्ते एक बहुत हमारे अहम तरीन जो है वो जराए से ये बात मालूम हुई है कि ये शहबाज गिल जो है ये सिर्फ पीटीआई के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडियन लॉबी के जो है वो एजेंडे पर काम करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तरीके इंसाफ को आगे रख के, लेकिन पसे पर्दा ये उस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने जो अहम तरीन जराए हैं वो उन्होंने ये बात बावर करवाई है कि ये जितने भी बंदे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम मुख्तलिफ ममालकों के अंदर, शहबाज गिल की रैलियां जिसमें आर्मी चीफ और जिसमें फौज पाकिस्तान के बारे में, रियासत के बारे में या रियासती अदारों के बारे में जो कीचड़ उछाला जा रहा है, ये वो लोग याद रखें कि अगर कल कोई इमरान खान माफी ताफी मांग के अगर इकदार में आ भी जाते हैं तो ना ही उनको इमरान खान ऑन करेगा उन लोगों को, ना ही उनको रियासत माफ करेगी, क्योंकि ये रियासत का मसला आ चुका है यहाँ। और वो लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई तक या इमरान खान की मोहब्बत में जो है वो इस हद तक चले गए हैं कि वो इस मुल्क के सिपा सरदार का भी जो हशर कर रहे हैं और पाक फौज की भी जो तजलील कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि वो लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए उनके दरवाजे बंद हमेशा के लिए हो जाएंगे, चाहे इमरान खान दोबारा हुकूमत में भी आ जाते हैं, उनको ना इमरान खान ओन करेगा और ना ही उनको रियासत जो है वो अपनाएगी। वो फिर उनके लिए पाकिस्तान जाना भी ख्वाब बन जाएगा। ये आपके मैं नाजरीन को जो है जरूर ये गोशगुजार करना चाहता हूँ। और ये गलत फहमी है उनकी कि मतलब कि कल को इमरान खान आ गया या फिर ये हो गया वो हो गया, वो इंशाल्लाह ताला ये कोई भी मुल्क नहीं चाहता, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं चाहता, ना ही बर्दाश्त कर सकता है कि उनके शोधा और उनकी पाक फौज और उनके मुहाफिजों के ऊपर इस तरह गाली गलौज की जाए। अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो उसका और भी बड़े हल हैं, उसको अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। जिस तरह माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने भी बात की, वोट को इज्जत दो, उन्होंने गुजरावाला जलसा में मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया उस वक्त एक दो करदार का, लेकिन ये जिस हद तक चले गए हैं ये तो सर मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही खौफनाक है। और दूसरा, राय साहब आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है कि जब कोई हाफिज़ कुरान होता है हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ऑफ दूसरे कोर्स। नॉर्मल लोगों से, क्योंकि उसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान होता है। और उसके बाद जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं वो हाफिज कुरान है, और दूसरे नंबर पर वो एक सैयद ज़ादे हैं, आले रसूल की औलाद है। और कैसे कोई बंदा बदबख्त जो है वो उनकी तस्वीरें उठाकर इमरान खान की मोहब्बत में या किसी भी लीडर की मोहब्बत में कोई कैसे कर सकता है कि एक हाफज, एक सैयद और एक पाक फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज है, एटमी ममालिक है दुनिया पूरी में, उस पाक फौज का एक मतलब एक वो ही इदारा है हमारे मुल्क में जो मतलब एक सारा जिसका एक पूरा करदार है, मतलब हर लिहाज से वो मतलब मुनज़्ज़म है और मुल्क को उसने महफूज रखा हुआ है। उसके ऊपर उसके सिपा सरदार के ऊपर जो है वो बकवास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उनके नजदीक फिर पाकिस्तान भी नहीं है और उनके नजदीक उस पाकिस्तान के मुहाफिज भी नहीं है, तो वो कैसे फिर पाकिस्तानी हो सकते हैं? फिर उनका पासपोर्ट ही पाकिस्तानी है, वो भी वो फाड़ रहे हैं, वो झंडे भी फाड़ रहे हैं, उनके नजदीक वो शख्स है। इसका मतलब है मेरा मेरा ये ईमान है, अगर मेरे वालिद मोहतरम जो मेरे लिए मेरे मुर्शिद भी हैं और मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं, अगर वो मेरी धरती के लिए वो नुकसानदेह साबित होंगे तो मैं उनसे भी लातल्की का इजहार करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी धरती सबसे अजीज है।
میرے لیے میری وہ جو جہاں میں جس مٹی میں پیدا ہوا ہوں، یار آزاد ریاستوں کا تو راجہ صاحب آپ دیکھ لیں، کشمیریوں کا 76 سالوں سے خون نچوڑا جا رہا ہے، 18,000 کے قریب ہماری مائیں بہنوں عظمتیں لوٹ چکی ہیں، کس طرح مارا جا رہا ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو، آپ دیکھ لیں فلسطین کا بھی کیا حال ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی، یہ ان لوگوں کے نزدیک صرف عمران خان ہے۔ اور بھائی سیاست کو سیاست تک رکھے نا، سیاست کو یہ سیاسی لوگ، کل شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، زرداری تمہیں میں لٹکانا کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، یہ سیاسی لوگ ہیں بھائی جان، یہ انہوں نے پھر کل کو بیٹھ جانا ہے۔ مسئلہ میرے لیے آپ کے لیے بننا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ ہم پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، اپنے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔ میرے لیے راجہ صاحب عزیز ہو جائیں یا آپ کے لیے شہزادہ عزیز ہو جائے، نہیں بھائی، ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے محافظ ہیں جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نہیں تو سر 76 سالوں میں آپ دیکھ لیں جس طرح کے پوری دنیا میں اسلام فوبیا جس طرح پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا برداشت نہیں کر سکتی مسلمان ممالکوں کو۔ لیبیا میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں، ہر مسلمان ممالک کو جو ہے کچل کے رکھ دیا ہے۔ تو سر اگر یہ ملک آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد جو ہے، افغانستان کا حال دیکھ لیں آپ سر، آپ عراق کا دیکھ لیں، ایران کا دیکھ لیں، کیا ان کے پاس پابندیاں ہیں؟ آپ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کے محافظ ہیں، اس کی جانیں دے رہے ہیں اپنی، وہ 50,000 روپے کی سیلری کے لیے نہیں دے رہے راجا صاحب، وہ اس قوم کی محبت میں دے رہے ہیں، اس قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کم سے کم ان کے اگر غلطی کوتاہی کسی سے ہوئی ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہے جرنیلوں سے غلطیاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کے اوپر صبح دوپہر شام جو ہے وہ بک بک کرتے رہیں، کم سے کم تھوڑا سا خیال کر لیں۔ اگر کوئی ایشو ہے، کوئی بات ہے، آج عمران خان اگر آرمی چیف صاحب کو تیسرا خط بھی لکھ رہے ہیں، دیکھیں ایک طرف آپ کا لیڈر جس کے لیے آپ گالیاں دے رہے ہیں، وہ NRO مانگ رہے ہیں یا ان کو تجویزات دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کچھ رحم کریں، یا جس طرح بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ مطلب ان کے لوگ جو ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں وہ 4 لوگ باہر نکل کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی فوج اس طرح ہے۔ سر میرے خیال سے ان لیکن کو جی سمجھنا انہوں نے فوج کو دیکھا ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فوجی کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کس طرح سزائیں ہوتی ہیں۔ وہ کوئی عام میڈیا کی طرح وہ اشتہار تو نہیں لگاتے فلاں کو سزا دے دی ہے فلاں کو نہیں دے دی۔ فوج میں سب سے بہترین جو چیک اینڈ بیلنس ہے، سب کو سزائیں ہوتی ہیں۔ حال ہی میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، فوج کے لوگ آئے ہوئے ہیں سزاؤں میں، ان کی انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن شہزادہ صاحب، میں چونکہ آپ بھی میڈیا سے ہیں، میں بھی میڈیا سے ہوں، میڈیا کو بھی جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میڈیا بھی جب بیٹھتا ہے مائک پر، اسے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ سر دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا جو پروپوگنڈا ہے نا جی، سب سے بڑا جو قصوروار ہے یہ فتنہ پھیلانے میں، یہ پروپوگنڈا کرنے میں، اور میں سمجھتا ہوں وہ میڈیا ہی ہے سر۔ اسی لیے تو دیکھیں نا جی، ہم بھی اور آپ بھی اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنا کردار، اپنے نام کا دیا جلا رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، بے شک وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ مین سٹریم میڈیا ہے، لوگ ہیں اچھے جو بتا رہے ہیں بھائی یہ جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے یہ ملک مخالف ہے، اس کو سن کے جو ہے نا، مطلب جیسے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ PTI کے لیے جو ہیں وہ مطلب ایسے ہیں جیسے، اللہ معاف کرے میں کوئی بڑا لفظ نہیں بولنا چاہتا، کہ ان کی بات نکلی منہ سے وہ کوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح عادل راجہ صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ معذرت کے صاحب آپ بھی راجے ہیں، وہ بھی راجے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا وہ راجے ہوں، راجے تو بڑی قربانیاں ہیں راجوں کی تو اس قوم اور ملک کے لیے، دیکھیں جی، وہ بیٹھ کے اسٹیٹ جس کے طرح لیے، پروپیگنڈا پاک کر رہے آرمی ہیں۔ کے لیے ایسے بہت سارے راجے بہت قربان ہیں جی۔ بے شک بے شک، اسی لیے تو آرمی چیف بھی کہتے ہیں نا جی، آسم منیر جو ہے اس قوم کے لیے کئی آسم منیر کو قربان۔ مطلب یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور ان پراپوگنڈا میڈیا پر جو بیٹھ کے کرتے ہیں یا آپ کو جو استعمال کرتے ہیں عمران خان کے نام پر، ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ یار ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہے، نہ عمران خان ہے نہ کوئی اور سیاسی لیڈر ہے۔ سیاست کو سیاست تک رکھیں۔ یہ سیاسی لوگ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آج بھی وہی دوبارہ میں بات کر رہا ہوں کہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں، پارلیمنٹ کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بیٹھے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، مل جل کر ٹی اے چلتے ہیں، لیتے ہیں۔ PAD لیتے ہیں، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ سیلری کروا لی ہیں، جوائنٹ بل انہوں نے پاس کروا لیے ہیں،
اور میں اور آپ جو ہے اوورسیز میں بیٹھ کے جو ہے وہ محافظوں کو اور ملک کو برا کہہ رہے ہیں سر. یہ میرے خیال سے چھوٹی کامن سی چیزیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے ان کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ زور زبردستی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, انہیں جو ہے وہ پیار کی کمی ہے میرے خیال سے, کیونکہ اپنوں سے دور رہی ہیں اور یہاں بھی ڈپریشن کا شکار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر. تو انہیں جفی شفی لگائیں, انہیں پیار سے سمجھائیں یار نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں, آپ غلط لوگوں کو سنتے ہیں, اچھے لوگوں کو سنیں. اور میاں صاحب کا کھڑی شریف والوں کا وہ مجھے یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں. جی وہ جی کہتے ہیں نا چنگے بندے دی صحبت یارا جیویں دکان اتارا, کپڑا پاویں چن چن بویے خشبواں او نظارہ, تے برے بندے دی صحبت یارا جیویں دکان لوارا, کپڑا واہ پاویں چن چن بویے چنکاں پہ نظارہ. مطلب آپ برے لوگوں کو سنیں گے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسی طرف جائے گا, آپ اچھے لوگوں کو سنیں گے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کھلے گا, وہ پھولے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے سمجھانا ہے ان لوگوں کو, ہمارے بھائی ہیں, یہ کوئی دشمن نہیں ہے. یہ وقتی طور پر یہ ان کے دماغ میڈیا کے ذریعے ان چند شرپسند لوگوں کے ذریعے خراب کیے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ واپس آئیں گے, اپنے ملک میں آئیں گے, انشاءاللہ. اپنے ملک کے قومی ادارے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کو لے کے آئیں گے, ہم ان کے سامنے ہاتھ بھی باندھیں گے, ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے, سینے سے بھی لگائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت سے لوگ اوورسیز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو آپ کے پیچھے بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں, نہ پیچھے کچھ ان کے ہونا چاہیے. ان کو ان کے اندر جو تکلیف ہے نا اس تکلیف کا علاج کیجیے پیار سے, محبت سے, اتفاق سے. مطلب اس کو اتنے اخلاص سے پیش کریں, ان کو سمجھانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بات آپ حسن ہلاک اور اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں وہ تلوار کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے اپنے ہیں, ان کے لیے تلوار نہ اٹھانی ہے, نہ کسی کو اٹھانے دینی ہے ہم نے, اور نہ ان کے ساتھ اتنی نفرت ہم نے کرنی ہے. ان کو سمجھانا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ سمجھیں گے. سر وقت دور نہیں ہے. انشاءاللہ سمجھے گی. شہزاد صاحب میں آگے بھی میں نے بات کی ہے میڈیا پہ کسی جگہ پر, تو یہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جو سپہ سالار ہیں, ان کے والد محترم میرے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے, اور ان کو ماشاء پرنسپل اللہ. کا گریڈ ملا ہوا تھا. بہت نفیس انسان تھے, بہت اچھا لباس پہنتے تھے, جناح کیپ پہنتے تھے. سپورٹ سے بڑی دلچسپی تھی. ہمارے اسکول کی ہاکی ٹیم اور فٹ بال کی ٹیم جب بھی جیتی تھی وہ باقاعدہ چھٹی دیتے تھے. وہ بڑے پیار والے انسان تھے, بڑے ڈیسنٹ انسان تھے, ہمارے بہت ہی قریب بھی رہتے تھے. شہزاد صاحب ہم چلتے ہیں شہباز گل کی طرف آتے ہیں, پروگرام کو کلوز بھی کرتے ہیں. شہباز گل ہمارے ذہن میں تھا, یہ پڑھا لکھا کوئی پروفیسر ٹائپ بندہ ہے, امریکہ میں جی رہتا ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوگا, اور ڈیسنٹ قسم کا پپو سا جو ہے وہ پروفیسر ہوگا. لیکن یہ گفتگو جب ہم نے دیکھی, باہر جب یہ نکلے ہیں, کوئی معاہدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہمیں نہیں پتا اس چیز کا, لیکن وہ جگہ جگہ جاتے ہیں, ایک کراؤڈ آ جاتا ہے, اور اسٹیٹ کے خلاف اسپیشلی حال ہی میں جو انہوں نے اٹلی میں تقریر کی ہے, اگر آپ وہ سنیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا ادارے کیا سوچتے ہیں. سر ادارے بالکل واضح طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اداروں نے وہ جو اہم ترین ذرائع ہمیں خبر دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانی تک یہ ڈلیور کریں خبر میڈیا کے ذریعے. یہاں استحکام پاکستان اوورسیز فورم جو ہم نے ایک فورم بنایا ہے پوری اوورسیز میں, جس کی تنظیمیں بنا رہے ہیں, اسپین میں سویڈن میں تنظیمیں بن چکی ہیں. ہم پاکستان کے تمام نیشنل ڈے اس کے اوپر جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگوں سے پیار کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں پاکستان کی اہمیت اور پاک فوج کی اہمیت کے بارے میں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں تک یہ ڈلیور کر دیں کہ شہباز گل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, وہ پاکستان عمران خان کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے. وہ بیسکلی ان کو صرف استعمال کر رہے ہیں, وہ کوفتوں کے ہاتھوں اس وقت استعمال ہو چکے ہیں اور ان کی لابی کا حصہ بن چکے ہیں جو پاکستان کے کٹر مخالف لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے خیال سے شہباز گل صاحب جو ہے وہ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہے. وہ آپ نے پڑھے لکھے کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے, یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں جو عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں. وہ سیاسی, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ عمران خان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اگر بات کریں گے تو میرے منہ سے الحمدللہ کوئی ایسی غلط
بات کبھی بھی نہیں سنیں گے. اسی طرح بہت سے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ بات نہیں کرتے، وہ لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں، خواتین کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کی، اپنی جماعت کے لوگوں کی اچھال رہے ہیں. تو سو میں ان کا جو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو جس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں میں ہمارے آپ کی اوورسیز بات سمجھ پاکستانی گیا، کو. ان کا لیول مجھے سمجھ آ گیا. جب یہاں پہ ڈنمارک پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے سپیچ کی تو میں نے وہ سپیچ سنی، میرے پاس ریکارڈڈ موجود بھی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مریم نواز صاحبہ میری بہن ہے، میں بہنوں کی طرح عزت کرتا ہوں. اس کے بعد چند الفاظ انہوں نے یاد کیے تو میں نے کہا یہ اپنی بہن کے بارے میں ایسے کہتے ہیں تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا نہیں کچھ کہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی، خود کوئی نہ کوئی پھر الفاظ نکل آتا ہے، پھر جو بندے کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو شہباز گل صاحب کو، شہباز گل کے جو میرے خیال سے ادھر پیروکار بنے ہوئے ہیں ہمارے بھائی، ان کو خدایا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہی ہمارا پیغام ہے میڈیا پر بھی، اور استقامت پاکستان اوورسیز فورم کا بھی یہی پیغام ہے. اور ڈنمارک میں جو آپ کی کمیونٹی مقیم ہے ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدایا اس کی جان چھوڑ دیں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ محبت رکھیں، سیاسی محبت رکھیں، آپ کا ہیرو ہے، بالکل آپ عزت کریں، اس کے کام کریں، لیکن سیاست کو سیاست تک رکھیں نا. سیاست کو ملک کے اوپر ہیوی یا اپنے دماغ پر ہیوی کر کے آپ ریاست کے خلاف تو نہ جائیں، آپ ریاست کے محافظوں کے خلاف تو نہ جائیں. یہ کہتے ہیں جی آصم منیر صاحب، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے آصم منیر کا؟ وہ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب 2018 میں جس طرح آئے وہ چاہتے تھے کہ مجھے ابھی اسی طرح مطلب دوبارہ لایا جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا. اب ہر ایک جو سپاہ سردار آتا ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک طرح کی سوچ کے مالک نہیں ہوتے. کوئی حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر قرآن ہو، کوئی سید زادہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح حافظ سید اعظم منیر صاحب ہیں. تو میرے خیال سے فوج پر تنقید کرنا، ریاستی اداروں پر جو ہے کیچڑ اچھالنا، ملک کے خلاف کام کرنا، یہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اور سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے. پولیٹیکل لوگوں کے اوپر آپ کریں جو دل ہے بات کریں، لیکن ریاست کے اوپر نہیں کوئی بھی بات کریں. لیکن شہزادہ صاحب میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں. آپ بتائیں، آپ بھی صحافی ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ جو جی سیٹھوں کے ملازم ہیں، جو سیٹھوں کے یہ جو ٹی وی اسٹیشن انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اینکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ 45 منٹ کا یا 50 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اور اس پہ اشتہارات بھی لگتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوئے ہوتے ہیں جو آتے ہیں مہمان بھی اور اینکر بھی. یہ کیا کرتے ہیں اتنے منٹوں میں جو ان کو لاکھ لاکھ 60 60 لاکھ 50 50 لاکھ وہ سوشل میڈیا بتاتا ہے کہ 1 کروڑ کی حد تک تنخواہ لیتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں سر. آپ اگر ذہن خراب کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بھی آئیں گے، آپ کو یوٹیوب بھی دے گی، آپ کو سوشل میڈیا بھی دے گا، آپ کو ایڈ بھی ملیں گے، آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے ایسی وہ جو ملک مخالف لابنگ ہے وہ پاکستان کے اندر سے آپ کو ایڈ دلانی شروع کر دے گی. میڈیا جو ہے، میڈیا سب سے بڑا اس وقت جو ہے فتنہ ہے ہی میڈیا سر. اس کے ذریعے ہی تو سر لوگوں کے ذہن جو ہے چینج کیے جاتے ہیں، یہی تو ایک ہوا چلاتے ہیں، یہی تو ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. اس لیے سر جو غلط کرے گا وہ پیسے کمائے گا، لیکن یہ پیسے جو ہیں یہ ادھر کی ادھر ہی رہ جانے ہیں سر. یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہیں. وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں جو لوگ جھوٹ اور فریب اور ملک مخالف اور یہ چیزیں. اب 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ وہ باتیں کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹی سی کر رہے ہیں یا مطلب ایک دوسرے کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، کسی کی عزتیں اچھال رہے ہیں. تو اللہ کے قریب وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک ایک بات جو ہم نے کرنی ہے اس کا بھی حساب ہم نے دینا ہے. تو میرے خیال سے وہ لوگ شہزادہ جو ہے صاحب وہ جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائیے، یہ پیکا ایکٹ ہے کیا؟ بہت سارے ہم سے بھی سوال کرتے ہیں جی، دیکھیں جی کہ یہ جی راج صاحب یہ صحافیوں پر بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی سچ لکھیں، سچ. مجھے تو آج دن تک سچ لکھتے ہوئے، سچ کہتے ہوئے مجھے تو کسی نے کبھی نہیں پوچھا. ایسا یہ پیکا ایکٹ 2025 جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے آنن فانن جو بل پاس کیا ہے، اس میں بہت سی تنظیمی صحافی جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. لیکن اس چیز پر نہیں اعتراض اٹھا رہے کہ یہ پیکا ایکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ قدغن ہے مطلب صحافیوں کے اوپر یا اظہار جو خیال ہے کرنے والے لوگوں کے لیے پرابلم ہے. میرے خیال سے یہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو پروپیگنڈا ملک مخالف کیا جاتا ہے، جو لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، جیسے لوگوں کی فیک ویڈیو بنا کر، یہ اس کے اوپر یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت بڑا اور بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا.
لیکن یہاں جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ جتنی بھی صحافی تنظیمیں تھیں، جو بڑے سینئر صحافی تھے، پاکستان کے نامور کالم نگار، تجزیہ نگار، ان کو ساتھ میں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال سے یہ حکومت نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہے۔ باقی اس میں نے جتنے پروگرام کیے ہیں، 50 پروگرام اس کے اوپر سوالات کیے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ، لیکن جو میرے انالیسز ہیں سب چیزوں کو دیکھ کے سن کے، وہ یہی ہے کہ قانون ہونا چاہیے اور اس سے بھی سخت ہونا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی قانون ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک و قوم کے لیے، بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ باقی مشورہ کرنا نہ کرنا، یہ حکومت نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہے، اس کی منطق سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ قانون کوئی برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ شہزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا۔ چلتے چلتے ہم پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ سر تھینک یو سو مچ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج مطلب ہمیں بھی دیا، ہمیں شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ کبھی آپ کو بھی پروگرام میں لیں گے، آپ کے ساتھ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ اپنے ملک کی محبت اپنے اندر جو ہے وہ جس طرح نظر آتی ہے اسی طرح آپ کے اندر بڑھتی جائے اور آپ ملک کی خدمت جو ہے وہ کرتے جائیں۔ اور میں لاسٹ میں یہ ضرور کہوں گا، راجہ صاحب یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے ملک کے لیے ایک الفاظ بھی اچھا نکالا، وہ آپ کی خدمت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ اپنے ملک کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اللہ نے بھی اس کا اجر آپ کو دینا ہے، اور آپ ڈیفینیٹلی ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ جو لوگ ہمارے پروٹیسٹ نکالتے ہیں اور ان پروٹیسٹوں کے اندر فوج کو اور ریاست کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بعد میں ہماری جو امبیسیز ہیں، جو منی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے ان ممالکوں کے اندر، ان کے جو ہمارے امبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں اور بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ اپنی امبیسیز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی امبیسیز ہیں ان کو یہ ذرا باور کروائیں کہ جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں شامل ہیں، ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے نہ پئیں، ان کو اگر تو وہ بندے کے پتر بن جائیں تو پھر چائے چھوڑ کے روٹی بھی کھائیں، اگر وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، سرگرمیوں میں شامل ہیں، ان کے لیے امبیسیاں جو ہیں وہ دروازے بند کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک طرف وہ ملک مخالف سرگرمیوں میں بھی شامل ہوں گے اور بعد میں پاکستان کی ایمبیسیاں بھی ان کے لیے کھلی جائیں گی، چائے اور بسکٹ چلے گی، تو پھر ان کو زیادہ شی ملے گی کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، یورپ میں اوورسیز میں جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان کو لیٹر لکھنا چاہیے کہ جتنے لوگ اوورسیز پاکستانی یہ اس میں سرگرمیوں میں شامل ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، ان کے ایمبیسیز کے اندر ان کے ریکارڈ ہونے چاہیے، ایمبیسیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہونے چاہیے، وہ صرف اس لیے کہ وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ جب وہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ چائے نہیں، ان کے ساتھ کھانے بھی کھائیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن جب تک وہ اس دائرے میں نہیں آتے اور پروپیگنڈے کا شکار رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کے لیے دروازے بند ہونے چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ پاکستان جی، زندہ اللہ باد، حافظ جی، اللہ پاک فوج حافظ، زندہ باد جی، اللہ زندہ حافظ، باد، تھینک یو۔ پاک فوج۔